الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے کہ ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے بارے میں اور بزرگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں کہ ان کا کام اعلاء کلمت اللہ اور ایک طریقے سے ان کی پہچان ہو گئی ہے کہ وہ ان کا زندگی کا جو مقصد ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا ہے. تو ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک خاص بات ارشاد فرمائی ہے. یہ فرمایا خبردار ہو جاؤ اور خوب غور سے سنو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں اور حقیقی طور پر وہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اور بتایا کچھ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، تو یہ بتایا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا کل قیامت کے دن. اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کے اندر حدود قائم ہے، حدیں ہیں، سرخ لکیر جس کو کہا جاتا ہے. ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس سرخ لکیر کو کبھی پار نہ کرے، لال لکیر کو کبھی پار نہ کرے. دنیاوی اعتبار سے وہ ساری جگہوں پر سرخ لکیر کو پار کر سکتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اس کا رشتہ ہے اور اس کا مضبوط تعلق ہے. ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری یہ ہے کہ وہ اپنی سرخ لکیر کو پار نہ کرے، اپنی حد سے تجاوز وہ نہ کرے، حد کو پار نہ کرے. تو وہ کیا چیز ہے؟ حدود. دل کا حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے پار نہ ہونے پائے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مراتب ہیں، مرتبے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ کس کا، پھر اس کے بعد کس کا، پھر اس کے بعد کس کا. یہ جو مراتب ہیں، ان مرتبوں کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے. بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو صرف رب ذوالجلال کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہم ان حدود کو قائم کرنے کے اندر کہیں نہ کہیں بھول چوک یا غلطی کر جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اولیاء اللہ، بزرگان دین اور ان چیزوں کے لیے ہم خاص کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حدود ہیں ان حدود کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ دین ایک طریقے سے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. بہت آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ بغیر سیکھے اور بغیر سمجھے اور چوراہوں پر اسی طریقے سے کسی بھی جگہ پر اور دین کا جو ہے ایک طریقے سے کسی کو وہ علم نہیں ہے، لیکن وہ ادھر سے تھوڑا سا ملایا، ادھر سے تھوڑا سا ملا اور ملا جلا کے ایک بہترین سا چیز جو ہے بنا دی، کہا کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ کس کی حدود کہاں رکھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ قالوا لمن، حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے، یہ خیر خواہی جو ہے کس کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین ولعامۃ المسلمین. کہ خیر خواہی جو ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کتاب کے لیے ہے، یعنی قرآن کریم کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ دین کے لیے ہے اور اس کے بعد عام مسلمانوں کے لیے. تو خیر خواہی جیسے جیسے لوگوں کی الگ الگ طریقے سے خیر خواہی تو ہر ایک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی خیر خواہی ہے اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خیر خواہی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور اسی طریقے سے کتاب اللہ قرآن کریم کے لیے بھی خیر خواہی ہے. کبھی کس کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ سب کے لیے ایک چیز تو نہیں ہو سکتی. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے اللہ رب العزت والجلال کی خیر خواہی ہے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کرے.
خالص اللہ رب العزت والجلال کے لیے وہ عبادت کرے، ہر چیز کے اندر، ہر عبادت کے اندر اخلاص کا خاص طور پر خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اپنا جو عمل کرے وہ عمل بھی خالص اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہو اور رب الجلال کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے، یہ کام فلاں کرتا ہے، یہ کام فلاں کرتا ہے، یہ کام فلاں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سارے جہان اور پورے سارے عالم کا مالک ایک رب الجلال کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہر انسان اپنے آپ کے اندر یہ بٹھا لے کہ سارے جہان کا مالک رب الجلال وحدہ لا شریک ہے اور تنہ تنہا سارے جہان کا مالک ہے وہ، اور پوری دنیا پر اور سارے عالم کے اوپر، یعنی اس جہان کے علاوہ اور جتنے جہان ہیں ان سب کے اوپر رب الجلال کا ہی پورا کنٹرول ہے۔ یہ جو ہے ہمارے اس عقیدے کو رکھنا اور اس بات کو سمجھنا، اس پر یقین رکھنا، ایک ایمان والے کی خیرخواہی رب الجلال کے ساتھ یہ ہو۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرخواہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیرخواہی ہے وہ نہیں ہوگی جو ہم نے ابھی اوپر بتائی کہ رب الجلال کی خیرخواہی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی ہے کہ ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا جو ہے مضبوط رشتہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری رسول مانے، اپنا جو آخری نبی مانے، اور اپنی جو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے اوپر وہ سمجھے کہ میری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں میری کامیابی ہے، وہاں پر میری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ میں کہیں اور کامیابی کو ڈھونڈوں گا اور کہیں اور میں اپنے جو ہے اسی طریقے سے اپنی خوشی کو ڈھونڈوں گا، مجھے اپنی خوشی وہاں نہیں ملنے والی ہے۔ میری خوشی کو رب الجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لیکن پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم جو ہے اللہ رب العزت والجلال سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یعنی رب الجلال کی رضامندی کا راستہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو ہمیں رب الجلال کی رضامندی دلا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ رب الجلال کی محبت ہے اور اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہو کر کے گزرنا پڑے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، آپ کی جو سنتیں کیا ہیں، آپ کے جو فرمان کیا ہے، آپ کے احادیث مبارکہ کیا ہے، آپ کے طریقے کیا ہیں، ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اپنے طریقوں کو اس طریقوں کے اوپر رکھے گا جس طریقے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی ہے، تو کیا ہوگا، یہ طریقہ اس کے لیے جو ہے ثواب کا بھی ذریعہ بنے گا اور اس کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بنے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا بھی سبب بنے گا۔ اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کے لیے بھی خیر خواہی ہے، تو کتاب اللہ کیا ہے، جو قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے حقوق کو ہم ادا کریں۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال نے امت کی ہدایت کے لیے، امت کے لیے جو مشعل راہ ہے اس کو ہم پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور کیا کیا احکامات ہیں ان احکامات کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اعمال جو اللہ رب العزت والجلال نے امت کے لیے بتائے ہیں یہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ایمان والوں کے لیے کرنا ہے اور ایمان والوں کو کرنا ہے۔ یہ اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی کہ کوئی الگ قوم آئے گی وہ اس پر عمل کرے گی اور ان کے لیے وہ ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کے لیے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رشتہ ہے اور اپنے آپ کو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقبول کرانا چاہتا ہے مرنے سے پہلے تو دوستوں اپنی زندگی کے اوپر رحم کھا کر کے، اپنے آپ کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر رحم کھا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کے اندر آنا پڑے گا، اور قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنا دوستوں ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ آج ہمارے یہاں عام طور پر جو ٹیلی فون آتا ہے، ٹیلی فون اس کو ہر انسان کم سے کم ایک دن 24 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے تو وہ چلا رہا ہے، تو اس ایسا نہیں کہا کہ وہ کے اندر تھوڑا سا کمی کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جب توفیق دی ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی کتاب ہے جس کو ناپاکی کی حالت میں ہم ہاتھ لگا نہیں سکتے ہیں۔ جس طریقے سے مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو مسجد میں ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے،
تو مسجد میں جتنا ہے وہ یہ تو پکا ہو گیا کہ سب لوگ پاک لوگ ہیں اور پاکی کی حالت میں نظافت کی حالت میں مسجد میں آئے، تو کم سے کم اتنا اور ضرور کریں تھوڑا سا آپ کے اوپر رحم کھا کر کے اور تھوڑا نفس کو دبا کر کے کہ تھوڑا سا جو ہے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، اور یہ بھی نہیں آ سکتے تو جس وقت میں آتے ہیں اسی وقت میں آئے، لیکن نماز کے بعد جو ہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہم رک جائیں۔ یہ جو قرآن کریم مسجد کے تابوں پر رکھا ہوا ہے، الماریوں پہ رکھا ہوا ہے، اسی میں رکھنے کے لیے مسجد کی زیب و زینت نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ کی اور قرآن کریم کی زیب و زینت اور اس کا جو ہے صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنا وہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھ کر کے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے جس طریقے سے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے تو اسی کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے تھوڑا سا بڑھا کر کے اپنے وقت کو 5 منٹ 10 منٹ بڑھا کر کے قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے بیٹھ جائیں اور جو ہے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں۔ آج 1 رکوع پڑھیں گے، 2 رکوع پڑھیں گے۔ ایک بار میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ذات ہے، کسی کی نہیں پڑی ہے، کسی کی پرواہ نہیں، جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے پکڑ کر لے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم جو رب الجلال کی کتاب ہے، اس کا احترام ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور دوستو آپ لوگوں نے ہر ایک میں سے ایسا ہر کوئی ہوگا جس نے بچپن میں قرآن کریم تو ضرور پڑھا ہوگا اور اس کو قرآن کریم پڑھ کر کے مدرسے میں اسے پورا بھی ضرور کرا ہوگا، اور جب اس وقت میں جب وہ پڑھتا تھا تو روانی کے ساتھ پڑھتا تھا، یعنی جیسے اس کے حروف جو زبان پر چڑھے ہوئے تھے، ایک حروف پڑھ رہا دوسرا حروف، اس طریقے سے یہ آتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اسی طریقے سے کچھ ہی وقت کے اندر ایک پارہ آسانی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا تھا۔ اب ذرا جو ہے آپ جو ہے اس کو اٹھا لینا قرآن کریم کہ جتنے وقت میں جب میں اس وقت میں پڑھتا تھا کیا اتنے ہی وقت میں ابھی بھی ایک پارہ میں ختم کر سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ یہ قرآن کریم بھی بہت بے نیاز ہے، جو اسے پڑھتا رہتا ہے اسی زبان پر اس سے وہ الفاظ جو مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے حروف اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، اس سے دلی لگاؤ ہو جاتا ہے، تو جب وہ اٹھاتا ہے پڑھنا شروع ہوتا ہے، روانی کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے کا کلام ہے، جب وہ اس کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو دوستوں اس کو بھی پڑھی نہیں ہے، اس کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کریم بھی تمہارے جو زبان پر نہیں چڑھے گا، اس کے کلمات اس کے حروف جو زبان پر نہیں چڑھیں گے۔ آپ پڑھ کے دیکھنا کہ کسی نے 1 سال سے چھوڑا ہوا ہے، کسی نے 2 سال سے چھوڑا ہوا ہے، کسی نے 3 سال سے چھوڑا ہوا ہے۔ اب قرآن کریم کو جب آپ اٹھائیں گے اس کے الفاظ کو ویسے نہیں ہوگا جیسا ہم پہلے پڑھتے تھے، بلکہ اب اس کے الفاظ کو ہم سے پہلے معلوم کرنا پڑے گا، اسے انسیت پیدا کرنی ہوگی کہ پھر ایک لفظ پھر دوسرا لفظ اس طریقے سے یعنی ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ زبان کا آپ کے نہیں چڑھے گا۔ کیا ہوا؟ یہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کے ساتھ ہم نے جو لاابالی کا برتاؤ کیا ہے، وہ برتاؤ نہیں کیا جیسا اس کا حق تھا، بلکہ ہم نے اس کے حق کے اندر کٹوتی کی ہے اور اس کے حق کو مارا ہے۔ تو دوستوں کو قرآن کریم کو جو ہے زبان پر اسی طریقے زبان پر لانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو اور بھی بہت سارے حقوق پیچھے کہ عام مسلمانوں کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے حقوق ہے، تو جس طریقے سے بتایا گیا کہ ہر ایک کے حقوق الگ الگ ہیں، یہ مراتب ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا جو درجہ ہے وہ رب الجلال سارے جہان کے مالک ہیں اور تنہا مالک ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے، لیکن شرک کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہوگا۔ شرک جو ہے کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس کی ایک مثال ہے، اس مثال کو ہم یوں سمجھے کہ جیسے جو ڈاک خانہ پوسٹ کا جو گھر ہوتا ہے، پوسٹ آفس، اس گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ کی الگ الگ پوسٹ رکھی ہوتی ہے۔ سورت کی پوسٹ یہاں پر ہے، احمد آباد کی پوسٹ ہے، بھروچ کی پوسٹ ہے، اسی طرح الگ الگ جگہوں کی سب کھانے بنے ہوتے ہیں، یہاں کی پوسٹ یہاں پر، یہاں کی پوسٹ۔ کل قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے پوسٹیں لگیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ عمل کس کے لیے کیا فلاں کھانے میں، یہ عمل کس کے لیے فلاں کھانے میں۔ ایک عمل کا کھانا وہ ہوگا جو صرف رب الجلال کے لیے ہوگا، اس میں ہمارا کون سا عمل جائے گا؟ انسان کو جو وہ اس کھانے کے لیے اور اس جگہ کے لیے بھی اپنا عمل بنانا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے اندر کسی بھی طور پر شرک اور ریاکاری اور نمود ان ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو انسان کے اور رب الجلال کے درمیان میں کچھ راز کی باتیں ہوں کہ میرا یہ عمل رب الجلال کے لیے ہے، یہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، کسی کے سامنے نہ آنے پائے،
اور یہ جو عمل جو ہے یہ صرف رب ذوالجلال کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہے اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے آتا بہت دیر میں ہے، کہ شروع میں ہاں ووٹ دی گیا ایسا ہے ویسا ہے، لیکن جب اس کی عادت بن جائے گی تو لوگ اس کو اسی حال پر چھوڑ دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے اصل اخلاص کا امتحان ہو جائے گا کہ جب تک لوگ کہہ رہے تھے وہاں تک تو یہ جمع ہوا تھا، اب جب لوگوں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، تانے وغیرہ جیسے مارتے نا سوچو کھا کے یا اس طریقے سے جو بھی ہو، تو ان ساری چیزوں کے بعد جب دیکھا کہ جمع ہوا ہے تو لوگوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب یہ عمل سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اب جب کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے اب اس کا عمل اتنی جمتا ہے یا نہیں جمتا ہے، یہ ہوگا اس کے اخلاص کا اصل امتحان کہ میں صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے کر رہا ہوں، اب کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، کیا ہے مجھے اس حال کے اوپر چلنا چاہیے۔ جب میں نماز کو شروع کر دیا ہے اب مجھے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو میں نے شروع کر دیا ہے، ایک رکوع میں روزانہ پڑھتا ہوں تو اب اسے ایک رکوع کو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو دوستوں یہی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور اطاعت اور فرمانبرداری یہی چیز ہے کہ انسان کو خلوص دل کے ساتھ ایک عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے گزر جائیں ایک سجدہ اللہ کے سامنے نہ کرے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ سارے دنیا کے لوگوں کے سے جتنے لوگوں کا اس سے تعلق ہے ہر ایک کے حقوق کو پورا کر رہا ہے، لیکن جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ تو یہ دوستوں یہ مناسب بات نہیں ہے ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگیوں میں سے صبح شام کے جتنے بھی کام ہیں ان سارے کاموں میں سے وقت نکالنا ہوگا، ان میں سے وقت نکالنا ہوگا۔ اسی لیے دوستوں ضرور آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جو جسے میں نے بتایا تھا کہ وقت کر دیا جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو، تو یہ مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے دنیا کا کوئی بھی بزرگ اس حیثیت کو نہیں لے سکتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دھول کے برابر بھی وہ نہیں ہے۔ بہت بڑا بزرگ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک دھول کے برابر بھی وہ نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ، آپ تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، فخر الانبیاء والمرسلین ہیں، اور اس جہان کے وجود کا سبب ہے، اس سارے عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے، تو آپ کا درجہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ اس درجے پر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کو وہ درجہ ملا ہے، وہ درجہ ملے گا جو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں ملے گا، آپ کو مقام محمود ملے گا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ جو ہے یہ آپ کو مقام محمود عطا ہونے والا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو دوسرے انبیاء ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری جب نہیں کر سکتے ہیں تو ایک جو ہے امتی جو بزرگ ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان لائے، بڑے اس کے چرچے ہیں، لیکن اس کو جو بھی ملا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہیں پا سکتا، آپ کے دھول کے برابر نہیں ہے۔ تو دوستوں کو بزرگی کا یہی مسئلہ ہے کہ لوگ تمہیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، لوگ تمہیں عالم سمجھ رہے ہیں، لوگ تمہیں کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس درجے کا نہ سمجھے۔ جب تک وہ اس حال میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بزرگی میں، اس کی دینداری میں اور جو اس کے فیض کو دوسروں تک پہنچنے میں کیا ہوگا، ترقی روز بروز ملتی رہے گی۔ لیکن جس دن سے اس نے یہ سمجھا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس دن سے اس کا درجہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تاکہ لوگ اسے اس کی غلطی پر متنبہ کر سکیں، کیونکہ دینداری کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، وہ کسی سے جو ہے کوئی لینا دینا اس میں نہیں ہے، یہ امت کی وفاداری، امت کو صحیح راہ مل جائے، امت جو ہے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کے ذریعے سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے، اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے۔ یہ چیزیں دوستوں کو اس لیے ہوگی، لیکن ہر انسان تو اس درجے کا نہیں ہے، ہر انسان تو اس درجے کا نہیں ہے، ہر ایک کے درجے، مسجد میں جتنے نماز پڑھنے والے لوگ آئے ہو، ہر ایک کا درجہ، ہر ایک کی نماز میں کچھ نہ کچھ فرق ہو، جیسی اس کی نماز ہے ویسی اس کی نہیں ہے، جیسی اس کی ہے ویسی اس کی، اور ہر ایک کے حال کو اللہ جانتا ہے، دلوں کے احوال کو اللہ جانتا ہے،
یہ ہم آپ اس چیز کو متعین نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ عالم بذات الصدور، رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے دلوں کے احوال کو جاننے والا. رب ذوالجلال کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ چیز اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو پھر کیا ہو، لوگوں کو اپنے سے نیچے سمجھتا تھا. آج جن لوگوں کو نیچے سمجھتا تھا اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی للہیت کی وجہ سے آج کیا ہو بڑے درجے پر ہے. اور جو لوگوں کو صحیح سمجھتا تھا کہ ہم چنا نکلے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں، تو کیا ہوا آج اپنے اسی وجہ سے کیا ہوا آج نیچے آیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں معلوم پڑے گا. اس لیے یوں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے اور دنیا سے جب وہ تو کیا ہوگا، اس کے لیے ایصال ثواب ہے. اس لیے ہم کیا کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں. اور اگر وہ بزرگ ہیں اللہ والے ہیں تو عام طور پر میں کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے. جنازے کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے. اس کی دو وجہ ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر میت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برگزیدہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بندہ ہے، کیونکہ یہ چیز تو ہم طے نہیں کر سکتے کہ کون اللہ کے یہاں مقبول ہے کون مقبول نہیں ہے، کون گنہگار ہے کون جو ہے پاک پرہیزگار ہے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فیصلہ ہوگا. تو اس لیے یوں آتا ہے کہ جنازے کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے کہ اگر میت برگزیدہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جائے. اور اگر وہ گنہگار بندہ ہے تو ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہو جائے. یہ دو وجہوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز تو ہم ضرور پڑھیں کہ اگر پاک ہے تو جنازے کی نماز میں شامل ہو جائے. اور اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایصال ثواب ہے یہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، ضرور پہنچتا ہے. ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. قرآن کریم میں تو کہیں نہیں. قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن یہ حدیث میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ایصال ثواب کا اہتمام بھی نہیں کیا ہے، بالکل اہتمام نہیں کیا ہے. لیکن ایک حدیث ہے اس میں ایک عورت نبی کریم، ایک صحابیہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. نے کہا کہ حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ افا اتصدق عنہا، کیا میں ان کے لیے صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے صدقہ کر سکتی ہیں. تو کیا ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواز مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا کہ میں صدقہ کر سکتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور آپ صدقہ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک حدیث ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ یہ تو صدقہ کرنے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی میت دنیا سے چلا گیا تو ہم اس کے صدقے کے ذریعے سے ہی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث پاک میں صرف صدقے کی بارے میں بات آئی ہے. تو کیا اگر اس وقت میں اگر آپ کو صدقہ تب مانیں گے جب اس وقت میں کسی کو روزے کے بارے میں پوچھنا ہوگا یا کسی کو حج کے بارے میں پوچھنا ہوگا تب وہ آتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ فرماتے پھر آپ اس کو مانتے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی علت کو دیکھا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں یہ جو کوئی بات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بات اس کے عموم کو لیا جاتا ہے. جب کوئی بات کو جب بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ ہے ایسے ایسے ہے تو اس کا عموم کیا ہے. ایک مثال میں دوں، جیسے صدقے کے بارے میں، تو خالی صدقے کے ذریعے سے ہم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں ایسا نہیں. قرآن کریم پڑھ کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں. کوئی سبیل بنا دی پانی پینے کی اور کوئی بھی چیز اس کے ذریعے ثواب پہنچا سکتے ہیں. آپ کو یہ تو حدیث میں ہے نہیں تو کیسے ہے یہ بتاؤ. یہ اس طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الشاعر بالشاعر والحنطہ بالحنطہ والذهب بالذهب، کہ گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں اور جو کو جو کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں، اور اسی طریقے سے چاندی کو چاندی کے بدلے میں، چونے کو چونے کے بدلے میں. یہ جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اس کے بدلے میں اگر لین دین ہو رہا ہے تو کمی زیادتی حرام ہوگی. کیا ہوگی؟ کمی زیادتی حرام ہوگی. جیسے گیہوں کو 1 کلو گیہوں کو 2 کلو گیہوں کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں بیچا جا سکتا. اسی طریقے سے جو کو 1 کلو جو 2 کلو جو کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں بیچا جا سکتا. 1 کلو چونا 2 کلو چونے کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں بیچا جا سکتا. اسی جنس کا ہے نہیں بیچا جا سکتا. الگ الگ جنس سے کوئی کبھی اسی کوالٹی زیادہ ہے کسی کم ہے تو ہو سکتا ہے لیکن اسی جنس کا ہے. تو اب 1 کلو گیہوں کو 2 کلو گیہوں کے بدلے میں نہیں بیچا جا سکتا. یہ حدیث پاک کے اندر ہے. اب اس کے آگے بات سمجھو
اب کوئی یوں کہے گا یہ 6 چیز جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں اس کو کمی زیادتی کے ساتھ ہم لین دین کر سکتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ جیسے یہ ابھی جو روپے جو وغیرہ جو چلتے ہیں، ہماری جو کرنسیاں چلتی ہیں کہ 1000 کے بدلے میں 2000 کوئی لے سکتا ہے، کہ حدیث پاک میں ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں آ جائے گا کہ یہ جو 6 چیزوں کا ذکر ہے اس کو عموم کے طور پر لیا جائے گا، کہ اس کا عموم کیا ہے کہ اس کی جیسی اور بھی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، جیسے 10 انڈوں کو 10 انڈوں کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا، اس کو 20 کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا، تو یہ کیا ہو، اس کی جنس ہو گئی کہ اس کے جیسی جتنی بھی چیز ہوگی اس کو کمی زیادتی کے ساتھ لین دین حرام ہوگا۔ تو کیا ہوا، یہ آیا کہ حدیث پاک کے اندر 6 باتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ یوں آیا کہ اس کے جیسی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کو کمی زیادتی میں اس میں جو ہے حرام قرار دیا جائے گا۔ یہ کیسے ہوا، یہ اس کو غور کرنے سے معلوم ہوا، ورنہ کیا ہو، یہ 6 چیزیں اس کے علاوہ لین دین صحیح ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا عموم کیا ہے، جب غور کریں گے اندر جو تھوڑا سا دماغ لگائیں گے تب جو ہے معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے اس کے علاوہ جتنی بھی اس جیسی چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک بات حدیث پاک کے اندر یاد ہے، ایک مثال ہو گئی، دوسری مثال حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے پیچھے اس کے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ کیا چیزیں؟ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا نیک صالح اولاد، تیسرا او علم ينتفع به، کہ علم ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں، اب کوئی یوں کہے ان 3 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہم میت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر 3 ہی چیزیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ہے قرآن کریم حدیث پاک کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، نیک صالح اولاد ہو اور اسی طریقے سے علم اس کا لوگوں کو تک پہنچ رہا ہو، تو لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ چیزیں جو اس کا ثواب ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک چیز اور تھی، تو ان 3 چیزوں کے علاوہ اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ ارے حدیث پاک کے اندر جو بات بتائی گئی ہے نیک صالح اولاد کے بارے میں، تو کیا اگر نیک صالح اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گی تو اس کی دعا تو پہنچے گی، تو اگر جو رشتہ دار ہوں گے وہ اگر دعا کریں گے تو نہیں پہنچے گی، اس کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ دعا کریں گے یا اس کے لیے ثواب کریں گے یا اس کے لیے جو ہے قرآن کریم کا تحفہ پیش کریں گے، اور جو بھی کچھ پیش کریں گے، کیا وہ نہیں پہنچے گا؟ ارے ضرور پہنچے گا، کیوں؟ یہ کہاں سے ملا؟ یہ اس کے عموم سے ملا۔ جب غور کریں گے تو حدیث پاک کے اندر تو اس کے لڑکے کے بارے میں بات آئی کہ ولد صالح، نیک صالح اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس تک پہنچائیں گے، لیکن یہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دعا کرے گا، کوئی بھی اپنے عمل کا ثواب کسی میت تک پہنچانا چاہتا ہے ضرور پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مثال قرآن کریم کے حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل لہو باطل، کہ ہر لہو کھیلنے کودنے کی چیز، ہر کھیلنے کودنے کی چیز باطل ہے، مگر 3 چیزیں، کہ اپنی عورت کے ساتھ انسان جو اپنی عورت کے ساتھ جو ہے یہ ہنسی مذاق کرے وہ، اور تیسرا جو گھوڑ سواری اور تیر اندازی، یہ 3 چیزیں جو جائز ہیں، باقی سب چیزیں غلط ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں، بلکہ ہر وہ ہے جس میں جو ہے ورزش ہے، بدن کی صحت ہے، ہر وہ چیز صحیح ہوگا۔ آپ کو یہ قرآن کریم میں صرف 3 چیز کے بارے میں ایسا نہیں، بلکہ فٹ بال تو ایسا ہے جو کھیلتے کھیلتے خود ہی اس کا فٹ بال بن جاتا ہے، تو ایسا بلکہ ہر وہ کھیل تو حدیث پاک کے اندر جو کہیں کہ ایسی چیزیں ہوگی جس کا عموم مراد لیا جاتا ہے، تو دوستوں دنیا سے جانے والا ہر کوئی شخص وہ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں پہنچ گیا ہے، دنیا کو اس نے خیرباد کہہ دیا ہے، تو ایک ایک سبحان اللہ کا وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے جانے والے کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے۔ اس کے آگے اور بھی بہت ساری چیزیں باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے، اللہ تعالیٰ